سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں یوں کہیے کہ جڑواں ہیں یا بہنیں ہیں۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، الزہراوین، دو نہایت تابناک اور چمکدار صورتیں، اور یہ قیامت کے دن بدلیوں کی شکل میں آئیں گی، اور جو لوگ زیادہ کثرت سے ان کی تلاوت کرتے تھے، جنہیں ان سے محبت تھی، ان پر میدان حشر میں سایہ کریں گے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مشابہت کے بھی بہت سے پہلو ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں دعائیں ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بڑی جامع دعائیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب کا ذکر ہے، خاص طور پر یہود کا۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر ہے اسی انداز میں، اور پھر یہ کہ یہ بہت سے مضامین ان میں اور بھی مشترک ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے سورہ آل عمران بالکل نصف ہے سورہ بقرہ کا، اس کے 40 رکوع، اس کے 20 رکوع۔ اس سورت کے بھی دو برابر حصے تھے تقریباً، ایک میں سابقہ امت سے گفتگو تھی، ایک میں اس امت مسلمہ سے۔ اس کے بھی تقریباً دو برابر حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، یعنی بالکل برابر 101 آیات ہیں۔ اس میں زیادہ گفتگو اہل کتاب سے اور نصارہ سے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے، اور وہ بھی 10 رکوع ہیں، اور اس میں 99 آیات ہیں، اور اس میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، امت مسلمہ سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔